بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نیچرل ریسورسز آف پاکستان، یعنی پاکستان کے قدرتی وسائل۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سے وسائل سے نوازا ہے۔ نیچرل ریسورسز ہیں، اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کی عنایت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان مسائل کو ایکسپلور کریں، ان کا صحیح استعمال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کریں۔ یہی ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور پھر ان کو ایکسپلائٹ ہونے سے بچایا جائے تاکہ یہ پاکستان اور پھر عالم اسلام اور پوری انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہو۔ آج ہم نے 4 ریسورسز کو دیکھنا ہے: منرل ریسورسز، انرجی ریسورسز، فارسٹس اور کراپس، یعنی معدنی وسائل، توانائی کے وسائل، فارسٹ جنگلات، کراپس اور فصلیں۔ اس میں پہلے ہے آئرن، لوہا۔ It is an important metal. The total reserves of the iron deposits are estimated to be about 430 metric tons. It has been found at Kalabagh, Makadwal, Mian Wali, Hazara, Chitral, Ziyarat, Chaghi, Sargodha۔ تو یہ جو ایک اہم سورس ہے آئرن، جو کہ پاکستان کے اندر ان علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور یہ بہت اہم سورس ہے۔ پاکستان اسٹیل مل کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت سی مشینوں کے اندر، جہاز، راکٹ، گاڑیاں وغیرہ بنانے کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے ذخائر، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر ہیں۔ چترال میں اعلیٰ قسم کا لوہا موجود ہے، مگر وہاں تک رسائی، آمد و رفت میں مشکلات اور دیگر مسائل کی وجہ سے اسے نکالا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اسٹیل ملز کے لیے زیادہ تر خام مال بیرون ملک سے درآمد کرنا پڑتا ہے، یعنی امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کرومائٹ، یہ ایک سفید رنگ کی ایک قیمتی دھات ہے۔ Imported chromite is an source for the manufacturing of stainless steel, nichrome, paint and chemicals industries and has wide industrial utilization۔ یہ ایک سفید رنگ کی قیمتی دھات ہے جو لوہے کو فولاد بدلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھٹیاں تعمیر کرنے، فوٹوگرافی کی صنعت اور دیگر کیمیائی مقاصد کے لیے بھی یہ دھات استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن آج کل اس کی ساری پیداوار مسلم باغ بلوچستان سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان کرومائٹ کی پیداوار میں پورے ایشیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اس سے آگے پھر کاپر ہے، تانبا، جو کہ اس کے متعلق یہ دیکھ لیں۔ کاپر از اے ویری پریشیس میٹل، بہت قیمتی دھات ہے۔ اٹ از یوزڈ ان الیکٹرک گڈس and manufacturing of copper wires, making coins and domestic utensils. The deposits of copper have been found at Sanidik and Chaghi district, Balochistan. The total reserves of copper deposits are 250 metric tons. تو یہ تو تانبے کے حوالے سے ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ راک سالٹ، یہ یوں کہہ لیں نمک کے حوالے سے۔ پاکستان has vast deposits of salt. Mostly the salt deposits are found at Kyoda mines, which is producing 0.4 metric tons. The salt deposits are also found of Warcha near Sargodha, جس میں 50,000 tons annually نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ کالا باغ مائنس، اس میں اسمال کوانٹٹی میں، اور
بہادر خیل ڈسٹرکٹ کوہاٹ KPK اینڈ تھر پارکر سندھ کے اندر بھی اس کے ذخائر موجود ہیں۔ نمک ایک اہم وہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے سوڈیم کلورائڈ تیزاب بھی تیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ معیار کا نمک وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے پوری دنیا میں نمک کی کانوں میں بہت مشہور کانیں پاکستان کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ سمندری پانی سے بھی جو ہے سی واٹر سے بھی سالٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ جپسم ایک اور اہم وہ ہے۔ جپسم از اے ویری پریشیس منرل. The total reserves of gypsums are estimated at about 350 metric tons. It is used for the manufacturing of cement, plaster of Paris, fertilizers, کھادوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, and paints. The reserves of gypsum have been found at Jhelum, Dera Ghazi Khan, Mian Wali, Sibbi, Kohat, Dera Ismail Khan and Dadu. Sulfur, Gandak. Sulfur is used in various industries as a raw material. It is used in chemical and match industry. ماچس بنانے کی فیکٹری میں استعمال ہوتا ہے. It is used for manufacturing acid, artificial amendment fertilizers, یعنی مصنوعی کھاد بنانے میں, اینٹیسیپٹک میڈیسن اور جراثیم کش ادویات کے اندر یہ استعمال کیا جاتا ہے, اینڈ میکنگ انفلیمیبلز, آتشگیر مادہ کے بارود کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. Its deposits have been found at کوہ سلطان in چاغی, بلوچستان کے اندر اس کے وہ ہیں چاغی میں, سنی ڈسٹرکٹ کچی بلوچستان, مردان, خیرپور, سندھ. The total reserves of sulfur are estimated to be about 40,000 metric tons. Limestone, چونے کا پتھر اسے کہا جاتا ہے. It is used for various industries in manufacturing cement, construction and in steel industries etc. The deposits are found at Daud Khel, Wah, Rodi and Karachi. ماربل بھی ایک اہم وہ ہے, معدنی ذریعہ ہے. ماربل is found in wide range of color in Pakistan. The deposits of marble are found at Quetta, Kalat, Malagudi near Peshawar, Gundai Hills in Mardan, Noshara, Swat and Muzaffarabad. Pakistan is the best country for having deposits of precious marble. یورینیم اینڈ پلیٹینم, یہ بڑی اہم دھات ہے جو کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے اندر استعمال ہوتی ہے. These are very precious metals found in Pakistan. The initial deposits are found at Chaghi, Khyber, Hazara, Kohistan, Ladakh, Karakoram and Koh Hindu Kush. The secondary deposits are found at Indus Basin, Dera Ghazi Khan, Tonsa etc. These metals are used in nuclear technology. تو یہ بہت قیمتی دھات ہے جو کہ ابھی مزید اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے جناب سونا, گولڈ. The gold is very precious metal which is found in Pakistan. It is used for jewelry. The best deposits are found in Balochistan as known Rekodik and in وزیرستان کے اندر اس کے ذخائر ہیں, اور ریکوڈک بلوچستان کے اندر مشہور جو کیس ہوا تھا. The reserves of gold deposits are estimated to be about 500 to 600 billion dollars. تو اس لحاظ سے یہ سونا جو ہے یہ ایک وقت میں جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے اس نے ایک غیر ملکی کمپنی کو سونا نکالنے کا ٹھیکہ بہت عام شرائط پر دیا تھا, مگر پھر سپریم کورٹ سے جب رجوع کیا گیا مختلف لوگوں نے, تو سپریم کورٹ نے اس منصوبے کو کینسل کر دیا تھا اس پر 2011 میں. اور اس پر پھر عالمی عدالت میں وہ کمپنی چلی گئی, اس نے کیس کیا, اور پھر عالمی عدالت نے پاکستان پر $6 ارب کا ہرجانہ عائد کیا. اگرچہ کہ یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے, امید ہے کہ یہ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, کیونکہ یہ بہت بڑا اللہ کی ایک نعمت ہے پاکستان پر. لیکن ماضی کی کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس سے ہمیں دہرانا نہیں چاہیے, اور یہ بہت زبردست دھات ہے سونا, اور اس کو ہم ایک صحیح اس کا استعمال کر کے پلاننگ کر کے ملک کو ایک بہت بڑے راستے پہ اور بہت بڑی ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر سکتے ہیں.
اس کے بعد انرجی ریسورسز، جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا. توانائی کے وسائل، یہ بھی وسائل ہیں جو کہ قدرتی اس میں آتے ہیں، لیکن ان کو انرجی ریسورسز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہیومن فیکٹر انوالو ہے، کہ اس میں مختلف کارخانوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے اس کو پروسیس کر کے اور اس کو انرجی کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے، اور جو مختلف پروجیکٹس کے اندر استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ کوئلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. Coal is one of the most important energy source in Pakistan. Coal mining began in 1887. It is mostly used in brick making. اینٹوں کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے. لمس برننگ kilns, railway engines, and for domestic purpose as well. The coal deposits are found at مکڑوال. لارج ڈپازٹ اس کے اندر بہت وسیع ذخائر ہے مکڑوال کے اندر. بلوچستان، خوست، شیرنگ، ہرنائی، مچ، لاکھڑا، سندھ، جھمپر. The total capacity of production in these areas is approximately، اس میں جو ہے یہ 23 لاکھ 23 lakh tons annually. The reserves of coal are discovered in تھر. تھر کے اندر بہت بڑے اس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور جس کا اندازہ ہے 175 million tons which will be enough for 500 to 800 years انشاءاللہ. تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اب یہ اگرچہ یہ کوئلہ اس کوالٹی کا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو بھرپور استعمال کر کے ہم اپنی بہت سی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. دوسرا ہے نیچرل گیس. نیچرل گیس واز ڈسکورڈ ایٹ سوئی بلوچستان in 1952. It is used for power generation and in the industries. Soy Balochistan is the major producing field at natural gas. Out of 10 million cubic meters of total production, Balochistan alone produces 7 million cubic meters. یعنی اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سوئی کے مقام سے نکل رہا ہے اور استعمال ہوتا ہے. Additional gas fields have been found at زن، اج، خیرپور، مری محل، جیکب آباد، ڈھلیاں، میزارانی، کند کوٹ and ڈیرہ غازی خان. The total reserves of natural gas are estimated to be about 17 million square feet. اس کے بعد ہے منرل آئل، جو مختلف اس میں معدنی تیل نکل رہا ہے جس میں پیٹرول ہے اور اس کے ذخائر ہیں. اس کے علاوہ دی فرسٹ ایفرٹ ٹو ایکسپلور آئل واز میڈ in 1868 ایٹ کنڈل نیئر میاں والی. ایٹ دیٹ ٹائم آف انڈیپینڈنس پاکستان گاٹ 4 oil producing fields such as خور، ڈھلیاں، جویا میر اینڈ بلکسار. Later on 4 more fields were discovered at Karsal, Tut, Sarang and Mial. The reserves are available in Jhelum, Attak and Dera Ghazi Khan. The oil field is producing 50,000 barrels annually at Khashkheli. The new oil deposits have been discovered at various places and 42,000 barrels oil is producing a day since 1981. ان 1981 کے بعد اس کی اتنی 42,000 بیرل جو ہے اس کا تیل نکالا جا رہا ہے. The 75% of our total oil requirements are met through import of crude oil. تو اس کروڈ آئل کے ذریعے پھر باقی ہم 75% ہم ضروریات امپورٹ کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں. اب ہے جنگلات 3rd نمبر پہ. اس میں 2 قسم کے ہیں، نیچرل فورسٹ اینڈ آرٹیفیشل فورسٹ. نیچرل فورسٹ میں کہ فورسٹ پلے وائٹل رول فار ڈیولپمنٹ آف ہیلدی انوائرمنٹ اینڈ ان دا economic of the country. At present 5% of the total area is under forest while it should be at least 25%. 25% required ہے جو کہ اتنے جنگلات ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں یہ 5% ہے جو کہ بہت کم ہے. تو یہ اس سے تب یہ ٹو اسٹیبلش دا اکانومی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اتنے ایریے پہ جنگلات کا ہونا ضروری ہے. However, the government has taken solid steps to increase the forest area in Pakistan.
اگرچہ حکومت اس وقت بہت ٹھوس منصوبہ بندی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں کامیابی نصیب ہو۔ نیچرل فارسٹ آر فاؤنڈ ایٹ مالاکنڈ، سوات، دھیر، چترال، کوئٹہ، کلات، کراچی ٹو کچھ۔ یہ جو ہے اتنے ایریے کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے، اور بہت بڑا اس کا وہ ایریا ہے جو اس وقت جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کے اندر آرٹیفیشل فارسٹس آ جاتے ہیں۔ آرٹیفیشل فارسٹس آر آف دوز ایریاز وچ ہیز بین کنورٹیڈ انٹو ووڈڈ ایریا بائی پیورلی آرٹیفیشل مینز آف پلانٹیشن، یعنی جس میں ہیومن ایفرٹ شامل ہے اور انسان خود اس کو پلانٹیشن کر کے اس کو اس نے کیا ہے۔ دے آر فاؤنڈ ان پنجاب اینڈ سندھ۔ چھانگا مانگا فارسٹ سچویٹڈ ایٹ 40 miles فرام لاہور۔ یہ چھانگا مانگا کا آپ نے سنا ہوگا جنگلات، یہ آرٹیفیشل جنگل ہے جو کہ لگایا گیا ہے، یعنی ہیومن ایفرٹ اس کے اندر شامل ہے۔ دے آر آلسو فاؤنڈ ایٹ چیچا وطنی، ساہیوال، ملتان، تھل اینڈ گدو مراجز۔ اس کے بعد جو ہے فصلیں ہیں، کراپس آخری آئٹم ہے۔ اے ورائٹی آف کراپس از کلٹیویٹڈ ان پاکستان۔ Those crops which are cultivated before the beginning of winter season are known as Rabi crops. They includes ربی جو فصلیں ہیں جو اس میں سردی سے پہلے وہ کی جاتی ہیں، کاشت کی جاتی ہیں۔ They includes wheat, barley, grapes, oil seeds, pulses, etc. Those crops which are cultivated before the beginning of the summer، جو گرمیوں کے شروع میں کاشت کی جاتی ہیں، are called as خریف crops. These includes rice, sugar cane, maize, millets, cotton, etc. تو یہ جلدی سے ہم نے چند نیچرل ریسورسز کا جائزہ لیا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں ایک اچھی پلاننگ کی جائے اور مین پاور کو اس میں استعمال کیا جائے، اور اس کے اندر ایک کثیر سرمایے کی بھی ضرورت ہے۔ ان سب باتوں کو ایک پلاننگ کے ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ ہم اس قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور ہم ملک و قوم اور پوری انسانیت کی ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمارے لیے آسان کرے اور ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔